سورۃ الاسراء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان کا نامہ اعمال اس کی گردن کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہے، لٹکا دیا گیا ہے، اور قیامت کے دن وہ ایک کتاب کی صورت میں اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کو کھول دیا جائے گا اس کے سامنے، اور کہا جائے گا کہ اپنی کتاب کو پڑھو، آج کے دن تمہارے لیے، تمہارے حساب کے لیے، تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اس کا پڑھنا ہی کافی ہے. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن جو مختلف اللہ تعالیٰ نے یوم الحشر جو ہے اس کے یا پھر حساب کے دن کے مختلف مناظر کا ذکر کیا قرآن مجید میں، اور ایک یہ منظر جو ہے سب سے جو کہتے ہیں نا سب سے مشکل ترین جو ٹائم ہوگا ایک انسان کے اوپر، وہ یہ والا ٹائم ہوگا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی غالباً وائف نے، بیٹی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کہ آپ ہمیں قیامت کے دن یاد رکھیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسے لمحات آپ نے ذکر کیے کہ اس وقت کوئی انسان کسی کو یاد نہیں رکھے گا. ایک یوم مسلم یفر المرء مرء من اخیہ وامہ. تو قیامت کے دن خاص طور پہ جب حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا، اس وقت ہر انسان جو ہے وہ صرف نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. اور سبحان اللہ، اللہ نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان کے جب نامہ اعمال اس کے سامنے آئیں گے، تو سب سے بڑی بات جو ایک چیز ہے نا وہ ہے ہیوملٹی، جس کو عام طور پہ ہم اگنور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا کئی جگہوں پہ عذاب الہون کا ذکر کیا ہے، یعنی رسوائی کا عذاب، یعنی ایک امبیرسمنٹ پوری دنیا کے سامنے. امیجن کریں کہ پوری کائنات آپ کے سامنے کھڑی ہے اور آپ کا جو ہے وہ نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے، اور ساروں کے سامنے آپ کے برے اعمال، وہ لوگ جو پتہ نہیں دنیا کے اندر آپ کو کیا کیا سمجھتے تھے، آپ سے کتنی انسپریشن لیتے تھے، قیامت کے دن جب آپ ان کے سامنے ایکسپوز ہوں گے سبحان اللہ، اور یہ نامہ اعمال جب آپ کا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگا، پھر آپ کی حیثیت کیا ہوگی سبحان اللہ. آپ کس لیول پر پہنچ جائیں گے پھر ان کی نظروں کے اندر. انسان سمجھے گا کاش میں کس طریقے سے زمین پھٹ جائے، میں اس کے اندر دنس جاؤں سبحان اللہ. تو اسی حوالے سے مجھے ایک حدیث بھی یاد آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو حدیث نجوہ بھی کہتے ہیں، کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک اپنے بندے کو پردے میں لے لیں گے. اب وہ کیسے لیں گے واللہ اعلم، کما یلیق بشانہ. اور اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ تم بتاؤ کہ حل انت فعلت کذا کذا، کیا تم نے یہ عمل کیا، یہ عمل کیا، یہ گناہ کیا کہ نہیں کیا؟ تو انسان جو ہے فوراً اقرار کرے گا. ظاہر ہے اس کے پاس کوئی چانس نہیں ہوگا. ایک مومن اقرار کرے گا اللہ میں نے کیا ہے، اور اس وقت وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنا شروع کر دی. اور سبحان اللہ اس موقع پر پھر اللہ تعالیٰ کا احسان ہی ہوگا. اللہ کہیں گے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈالا، اور آج بھی میں تمہارے گناہوں پر پردہ ڈال رہا ہوں، اور میں کسی کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کروں گا. تو اپنے گناہوں کو چھپانا اور اس کے بارے میں ووکل نہ ہونا، یہ ہمارے دین کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے. حدیث بھی آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافی الا المجاہرین، کہ تمام کی تمام امت جو ہے ان کو معاف کر دیا جائے گا سوائے مجاہرین کے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول مجاہرین کون ہے؟ آپ نے فرمایا مجاہرین وہ ہیں کہ جو رات کو گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اور صبح اس پردے کو خود ہی وہ پھاڑ دیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کام کیے. یعنی ہماری یوتھ جو ہے بڑے فخر سے کچھ گناہوں کا ذکر کرتی ہے، فن کے اندر، مزاح کے اندر، اور اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا، اللہ معاف کرے. تو ایسے گناہوں کو اللہ معاف نہیں کرتے. تو یہ جو ہے کہ، اور خاص طور پہ ایک اور چیز حساب کے حوالے سے جو مجھے یاد آتی ہے، حدیث میں الفاظ اللہ کے رسول نے فرمایا نوقشہ کے الفاظ ہے، منوقشہ، کہ وہ بندہ کہ جس کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی نا، وہ بندہ پھنس گیا. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہوگا قیامت کے دن، حساب کے دن، تو اس کی زیادہ جانچ پڑتال نہیں کریں گے، بلکہ اس کو جنرل 2-3 سوال، اہم سوال پوچھ کے، موٹے موٹے سوال پوچھ کر کے ان کو گزار دیں گے. لیکن جس بندے کو پکڑنا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی جانچ پڑتال شروع کر دیں گے، اور جس کی جانچ پڑتال شروع ہوگی اللہ معاف کرے وہ پکڑا گیا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو ایسے ان آیات کو خاص طور پہ جب ہم پڑھتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، تو انسان کو اپنا محاسبہ نفس کرنا چاہیے. اسی لیے جیسے آپ نے پہلے بھی آپ نے ایک روایت پیش کی تھی حاسبوا قبل ان تحاسبوا، کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہاری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے، اس سے پہلے تمہارا محاسبہ کرے، اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کر لو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو آج کل سیلف اکاؤنٹیبلٹی خاص طور پہ رمضان میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بھی اسی آیا میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. میری بھی یہی ریفلیکشن تھی، لیکن ایک اور اینگل سے، چونکہ اس میں تقدیر کا ٹاپک آتا ہے، قدر کا، قضا اور قدر، تو اس پہ کچھ سوالات ہوتے ہیں ینگسٹرس کے. ٹھیک ہے، تو ہم ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکلی بھی اس کو دیکھ لیں. ایک سوال تو یہ آتا ہے کہ ایوری تھنگ از ریٹن، تو پھر فائدہ کیا ہے اعمال کرنے کا، اور فری چوائس کہاں ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث بھی کوٹ کی جاتی ہے. انفیکٹ ابھی میرے ایک لیکچر میں ایک نوجوان نے حدیث پوچھی بھی، اور حدیث ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدائش ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے اس بچے کے بارے میں کہ بدبخت ہے کہ خوش بخت ہے. اور پھر اس طرح کی ہمیں روایات بھی ملتی ہیں کہ ایک بندہ ساری عمر ایفرٹ کرتا ہے اچھا ہونے کی، اچھے عمل کرنے کی، لیکن اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے. اس طرح کی بھی روایات ہمیں ملتی ہیں. ایگزیکٹ حدیث میں کوٹ نہیں کر رہا، لیکن کانٹیکسٹ یہی ہے. تو کافی مسکنسیپشن اور سوالات ہیں، تو میں اپنے اینڈ سے کچھ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، اور میں چاہوں گا آپ لوگ بھی اس پہ ضرور روشنی ڈالیں. امپورٹنٹ ایشو. سب سے پہلے تو دیکھیں، قدر جو ہے بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انفائنائٹ نالج ہے، اور اللہ کی ول ہے، اور اس سے ہمیں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اللہ کو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہے، کیونکہ اسی لیے تو وہ اللہ ہے. اور اس کے کچھ لیولز بیان ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر بلال فلپس کی یہ پوری ٹریٹائز ایک پورا کتابچہ ہے دا چیپٹر آن قدر.
چونکہ میں نے عقیدہ ڈاکٹر بلال فلس سے پڑھا تو یہ سیکنڈ سیمسٹر میں ہم نے دا چیپٹر آن قدر پڑھا، تو اس میں انہوں نے کچھ لیولز آف ڈکری تقدیر بتائے، وہ والی تقدیر جو لکھی جاتی ہے، یعنی رائٹنگ کا بھی ذکر ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں پینس کی جو رائٹنگ ہے اس کی آواز جو ہے وہ سنی. تو رائٹنگ جو ہے، رائٹنگ آف ڈکری، یہ اس کے کچھ لیولز ہیں، 4 لیولز بیان ہوئے ہیں. پہلا لیول ہے وہ رائٹنگ جو 50,000 سال پہلے کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے اللہ نے پین کو بنایا اور پھر پین کو حکم دیا کہ لکھ دو. تو وہ ہے اٹرنل ڈکری، اور وہ لوہے محفوظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کامل نالج، پرفیکٹ نالج ہے. اور کریکٹ می اف آئی ایم رانگ کہ وہ اتنا کامل نالج اور وہ اتنی کامل لکھائی ہے کہ اس میں ایون ایڈیٹنگ بھی ہے کہ جو تقدیر چینج ہونی ہے اور وہ چینج کیسے ہونی ہے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں. ایوری تھنگ از ریٹن دیئر، اور وہ اللہ کا کامل نالج ہے. سیکنڈ لائف ٹائم ڈکری ہے جو کہ when the mixed drop of male and female sexual discharge is given life inside the womb، فرشتہ آتا ہے وہ کچھ چیزیں لکھتا ہے. اب میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اگین آئی ول سے کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ یہ جو فرشتہ لکھ رہا ہے یہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے کہ یہ لکھ دو، لیکن جو اصل میں ہوگا اس کے اینڈ تک وہ اللہ کو کامل نالج ہے. فرشتے کو حکم دیا گیا ہے کہ یہ لکھ دو، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ یہ لکھ دو. اسی لیے حضرت عمر صلی اللہ عنہ ایک دعا کیا کرتے تھے، میں نے ایک روایت پڑھی کہ اللہ اگر تو نے مجھے بدبخت لکھا ہے تو مجھے خوش بخت بنا دے اور مجھے جو ہے میرے اعمال درست کر دے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ہوپ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز دی پاور ٹو ایون چینج واٹس ریٹن، اور فرشتے کو حکم دے سکتے ہیں کہ چینج بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا، جو تھرڈ لیول ہے وہ اینول ڈکری ہے، لیلۃ القدر کی رات. اس ٹائم بھی بڑے فیصلے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اور ایک انسان کوئی دعا کر رہا ہے اور ہو سکتا ہے اللہ اس کی تقدیر میں وہ لکھ دے، لکھوا دے اینجل سے. جیسے میں نے پڑھا اصحاب اور اسلاف حج کی دعا کرتے تھے، لیلۃ القدر کر کے اے اللہ نیکسٹ ایئر حج نصیب کر دے. تو یہ دعا ایسی کی جا سکتی ہے کہ آپ اللہ سے منوا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات. اور چوتھی جو ہے وہ ڈیلی ڈکری ہے، which is carrying out all of the above decrees at their proper times and places. یہ بھی چینج ہو سکتی ہے، اس میں بھی فلیکسیبلٹی ہے ڈپینڈنگ آن یور اعمال. اللہ کبھی رزق کھینچ لیتا ہے، کبھی رزق بہت فراوانی سے دے دیتا ہے. گناہ کریں گے تو ایک چیز رک بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے کہ ایک بندے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، اس کی لگام کیسے کھینچنی. تو یہ 4 لیولز کو ہم سمجھ لیں تو کرسٹل کلیئر ہو جاتا ہے کانسیپٹ کہ دیکھیں لوہے محفوظ والا تو ماسٹر ٹیبلٹ والا جو ہے وہ تو کامل نالج ہے اللہ کا، وہ تو نہیں مٹنے والا. لیکن یہ کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس فری ول، فری چوائس نہیں ہے. آپ بالکل جو ہے وہ اپنے فری ول کے بیسس پہ کوئی عمل کر سکتے ہیں، اور اللہ سے انشاءاللہ آپ دعا کر کے یہ امید بھی رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے، ہر چیز اللہ جانتا ہے. تو اللہ سے جیسے کہتے ہیں نا، دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اور ابن القیم نے کہا کہ اگر آپ کی دعا بہت زیادہ طاقتور ہے تو وہ ریسل کرتی ہے تقدیر سے جا کے آسمانوں پہ، اور جو چیز پھر ظاہر ہے اسٹرینتھ جس کی زیادہ ہے وہ غالب ہو جائے گی. تو میری تو اس پہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. وٹ ڈو یو گائز ہیو ٹو سے، اسپیشلی جو حدیث ہے کہ اس کی تقدیر اس پہ غالب آ جاتی ہے چاہے وہ اچھے اعمال بھی کر رہا ہے، اس سے بڑا ویسے کنفیوز جو ہے نا وہ یوتھ ہوتے ہیں. اچھا، میں علی بھائی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آیت کے ریفرنس ہے، سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 39، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب. تو اس آیت سے علماء نے استدلال کیا کہ تقدیر 2 طرح کی ہے، وہ جو آپ نے ذکر کی، میں اس کو کنٹیکسچوائز کر رہا ہوں اس آیت کے حوالے سے. تو ایک تقدیر تو وہ ہے جو ام الکتاب کے اندر لکھی گئی ہے، جو لوہے محفوظ میں لکھ دی گئی، وہ تو چینج نہیں ہونی. لیکن جو ایک تقدیر فرشتہ لکھتا ہے آ کے، جو وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں. لیکن وہ ساری ایڈیٹنگ اور چینجز جو ہے وہ ام الکتاب میں پہلے سے ہی موجود ہے. اسی لیے کہا یمحو اللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، وہ یثبت جس کو چاہتا ہے رہنے دیتا ہے، وعنده ام الکتاب، اور وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر وہ چیز موجود ہے. تو پہلی بات تو یہ. دوسری چیز احمد بھائی نے جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے 13ویں سپارے کی غالباً، تو اس کے اندر احمد بھائی نے ایک پوائنٹ کو بڑا واضح کیا تھا، وہ یہ تھا کہ ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کریں گے. یعنی یہ جو حدیث آپ نے بیان کی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ معاف کرے ایک بندہ نیکی کا عمل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ بیچارہ اسٹرگل بھی کر رہا ہے، وہ کوشش بھی کر رہا ہے، اس کی نیت بھی یہ ہے، اور وہ اسٹرگل کے باوجود اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو جہنم میں ڈال دے. ایسا نہیں، یہ تو ظلم ہے، ورنہ تو اس کے بغیر تو پھر ٹیسٹ ختم ہو گیا نا، پھر تو وہ ساری فری ول کا کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہمارے دین میں. مسئلہ اصل مقصد علماء نے اس کی وضاحت یہ کی ہے کہ وہ یعنی انٹینشنلی یہ اپنی فری ول کے ساتھ کوئی ایسا عمل کر دیتا ہے، اللہ معاف کرے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یا ہو سکتا ہے اس کی نیکی ساری ظاہری تھی، ہاں، اور یہ بھی ہو سکتی ہے. یعنی ملٹیپل ریزنز ہو سکتے ہیں. اگین وہ جیسے بتایا کہ وہ اللہ کو پتہ ہے. دیکھیں ان معاملات کے اندر اس ٹائم بھی احمد بھائی نے بات کی تھی کہ ان سارے معاملات کے اندر اصل فیصلہ کرنے والے اللہ کی ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ معاملات کیسے ہوں گے. میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں. مثال اس کے ایک واقعہ بڑا مشہور جو امام قرطبی نے بھی ذکر کیا، ابن قیم نے بھی جو اپنی کتاب ہے دوائے شافی، اس کے اندر اس بات کو ذکر کیا. ایک وہ لڑکا تھا، تو وہ آزاد دیا کرتا تھا مینار کے اوپر کھڑے ہو کے. تو ایک دفعہ وہ
وہ اذان دے رہا تھا تو اس کی نیچے جو اوپر چکے اوپر سے اذان دی جاتی تھی تو نیچے جو گھروں کے اندر نا صحن کے اندر اس کی نظر پڑتی تھی, بستی کے گھر والے جو بستی کے گھر تھے, تو وہاں پہ اس کی نظر پڑی تو وہاں پہ اس نے ایک خاتون کو دیکھا, بڑی خوبصورت خاتون تھی. تو وہ اتنا اس کی محبت میں گرفتار ہوا کہ یا تو بعض غالباً اس میں واقعی کے اندر تو اس نے اذان چھوڑ دی, یہ پھر پوری مکمل کرنے کے بعد وہ وہاں پہ گیا اس کے پاس, اور بعد جا کے اس کو نوک کیا. وہ کرسچن خاتون تھی, تو اس پہ جب نظر پڑی تو اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو اس خاتون نے کہا کہ جی میں تو شادی نہیں کر سکتی, قصہ کو شارٹ کر رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں, سمرائز کر کے بتا رہا ہوں. تو بلا آخر اس نے کہا کہ اس خاتون نے کہا میں تم سے شادی نہیں کر سکتی, میں ایک ہی طریقے سے تم سے شادی کر سکتی ہوں کہ تم اپنے دین کو چھوڑ دو. وہ لڑکا بڑا نیک تھا, جوان تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے کوشش کی اس کو منانے کی, لیکن وہ نہ مانی. تو بالآخر وہ محبت میں اتنا گرفتار ہوا کہ اس نے باقاعدہ فیصلہ کیا اور اس نے ارتداد کر لیا اور اس نے دین کو چھوڑ دیا. جب اس نے دین کو چھوڑا تو اس کے بعد وہ گیا دوبارہ, اس کی فیملی ریلیجس تھی خاتون کی, تو اس نے کہا میرے والد اس کے بغیر شادی نہیں کریں گے میری آپ سے. تو اس کے بعد اس کے والد نے مان لیا کہ ٹھیک ہے تم کرسچن ہو گے تو اب تم دونوں شادی کر لو. تو اس نے شادی کر لی اس سے. تو جیسے ہی شادی کی تو مورخین بیان کرتے ہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, اس کا گھر جو تھوڑا سا اوپر تھا اس خاتون کے گھر, تو اس کے اوپر سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو تھوڑی سی بنی سی تھی. تو اچانک اس کا پیر پھسلا, وہ اپنی بیوی سے ملنے جا رہا تھا پہلی دفعہ نکاح کے, تو اچانک اس کا پیر پھسلا تو اس کی گردن جو ہے اس کی ہڈی ٹوٹ گئی گر کر, تو آن دا اسپاٹ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب یہ اس طرح کا واقعہ, اب دیکھیں اس نے بائی چوائس فری ول ایک عمل کیا ہے, اللہ نے اس کو فورس نہیں کیا اس بات پہ. اب اس طرح کے عمل ہو سکتے ہیں انسان زندگی میں عمل کر رہا ہے. ابلیس کی مثال بہت زبردست مثال آپ نے دی. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ سارے اعمال کرنے کے بعد بائی ول فلی اس نے کیا ہے. ہاں اب اللہ نے اس کو اپنے علم کے ساتھ وہ چیز رکھ دی, اسی لیے بڑی انپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ نا فری چوائس کا معاملہ تب آپ کہتے ہیں کہ فری چوائس نہیں ہے جب انسان کو پتہ چل جائے میرے ساتھ ہی ہونے والا ہے. جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا, پھر تو فری ول ہے ہی نہیں, پھر تو پھر فری ول ہی ہے. آپ کی پرسپیکٹو سے تو فری ول ہی ہے نا. جیسے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابی نے پوچھا تو اللہ کے رسول نے کہا تمہیں تو پتہ نہیں ہے اس بات کا, تمہیں کیا پتا کہ کل کیا ہونا ہے, کہ اللہ نے تمہارے سامنے وہ چیز کھول دی ہے. تو الٹیمیٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک چیز نہیں ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں فیوچر ہاؤ اٹس گوئنگ ٹو انفولڈ, تو آپ کے لیے وہ فری ول ہے, آپ کا پرسپیکٹو وہی ہے. اللہ کے ہاں وہ چیز لکھی ہوئی ہے اور وہ اللہ نے ایسے نہیں لکھی, وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اپنی ول کے مطابق اور آپ کے اپنے ایکشنز کے مطابق اللہ نے اپنی نالج کے مطابق پرفیکٹلی. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسا عمل کر دیتا ہے ایک دم سے کہ جس عمل کی وجہ سے اس کی نحوست کی وجہ سے اس کے مطلب وہ چیز غالب آ جاتی, نحوست غالب آ جاتی. مغیرہ بھائی نے بھی یہی مثال دیا, شرک کر دیا نا, کفر کر دیا, ارتداد کر دیا, یعنی نیکی ہے اس کے بعد ایٹ دی اینڈ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور الٹا بھی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کو ہم نے خود دیکھا ہے, اللہ پوری زندگی گناہوں کی زندگی دیکھی ہے, 100 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ توحید کی نعمت نصیب کرتا ہے, مسلمان ہو جاتے ہیں اور جنت میں چلے جاتے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں ایسے شخص کے اوپر. وہ حدیث ہے نا کہ جس کے اندر وہ ایک بندہ شہید ہوتا ہے جو قتل کرتا ہے دوسرے کو, اس کے بعد دوبارہ وہ پھر کلمہ, موت سے پہلے کلمہ پڑھ کے وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے, مقتول بھی جنت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ ایسے دو مقتول شہیدوں پر مسکراتے ہیں. یعنی اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ بندہ جو مرضی کر لے ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ وہی ہوگا, لیکن علی بھائی دیکھیں جیسے مغیرہ بھائی نے کہا نا, یار آپ کو اور مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے کیا نہیں ہے. صحیح ہے, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوا جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نہیں. تو فرام آر پرسپیکٹو ہم لوگ فری ول کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہیں, ہمارے پرسپیکٹو میں ہمارا فری ول ہی ہے. اچھا لیکن سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کیوں, اور پھر ہم یہ اب اس کشمکش میں کیوں پڑ گئے کہ ڈٹرمنزم ہے کہ فری ول ہے. اور اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں دے دیا, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. بہت بڑے غم سے بچا لیتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو عقیدہ ہے نا کہ یہ سب کچھ پہلے ڈیکریڈ تھا, یہ آپ کو ایک ایکسٹریم لیول آف ڈپریشن سے نکالتا ہے اور ایک ایکسٹریم لیول آف ایروگنس اور پرائڈ سے نکالتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا, 23-24 سے میں ریفر بھی میں کر دوں گا سورہ حدید کی, سورہ حدید. ہاں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس لیے ڈگری کے بارے میں, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, تم سے کوئی چیز فوت ہو جائے تو تم بہت زیادہ افسردہ نہ ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا, یعنی کچھ لوگ ہیں ان کی اولاد اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے ان سے, تو وہ اسی چیز پہ ہو جاتے ہیں یار اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا. وہ کاش والی چیز کے اوپر نہیں آتے, اف میں یہ کر لیتا وہ کر لیتا, ان کو تھا کہ یار یہ ڈیکریڈ تھا. تو اس میں بہت زیادہ اسٹرینتھ ہے اس عقیدے میں نا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اسی لیے تاکہ انسان جو ہے وہ ایک میانہ روی اختیار کرے بٹوین دیز ٹو ایکسٹریمز. بالکل.